الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين صدق الله العظيم. آج 25ویں تراویح میں 29ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے. دوران تلاوت یہ آیات کریمہ بھی آئی ہیں. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں جانے والوں سے جنت والوں کا یہ سوال ذکر کیا ہے کہ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم کی آگ میں کون سی چیز لے کر کے آئی، تمہارے وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی بنیاد پر تمہیں جہنم میں داخل ہونا پڑا ہے. چونکہ انسان کے اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے جنت اور دوزخ بنائی ہے. اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور اعمال سیئہ کرنے والوں کے لیے جہنم ہے. جو انسان جیسا عمل کرے گا اس کے ساتھ اللہ رب العزت کے یہاں ایسا ہی معاملہ ہوگا. ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، خود اب تعالیٰ فرماتے ہیں آج کسی شخص پر کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان نے اعمال صالحہ زیادہ کیے ہوں اور ان کو سزا دے دی جائے یا اعمال صالحہ کا بدلہ کم دے دیا جائے، یا ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کسی نے اعمال سیئہ کیے ہوں اور اس کو اعمال سیئہ کی سزا نہ دی جائے. اس لیے کہ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو انسان جیسا عمل کرے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے. اگر اچھے عمل کرنے والے اور برے عمل کرنے والے کے درمیان فرق نہ کیا جائے، ہر ایک کے ساتھ ایک سا سلوک کیا جائے، تو یہ عدل و انصاف کے بھی خلاف ہے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے شکایت کا ذریعہ بھی ہے. ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم نے اعمال صالحہ کیے تو بھی ہمیں جیسا بدلہ دیا گیا ایسا ہی بدلہ ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اعمال صالحہ نہیں کیے. اس لیے ہر شخص کے لیے اس کے عمل کے اعتبار سے جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا. جنتی جنت کے اندر پہنچ جائے گا، جہنمی جہنم کے اندر پہنچ جائے گا. تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، گفتگو کریں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم کو کون سی چیز اس آگ کے اندر لے کر کے آئی ہے. تو جہنمیوں کی طرف سے جو جواب دیے جائے گا اس میں 4 باتوں کا ذکر ہے. وہ جواب دیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی ہم نماز کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے. اس لیے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو بلا شبہ وہ آدمی گناہگار ہوگا، نماز کو ترک کرنے کی بنا پر عذاب کا مستحق ہوگا، لیکن اس کو
دائرہ ایمان سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے حضرات مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ لم نکو من المصلین کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ نماز کے فرض ہونے کا اعتقاد نہ رکھنا یہ ایمان والے سے تو بعید نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ غیر ایمان والا ہی نماز کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھے گا۔ مسلمان بھلے ہی کوئی ایسا بد نصیب ہو کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو، لیکن نماز کے فرض ہونے کا اعتقاد تو بہرحال رکھتا ہے۔ تو پہلی چیز فرمائی لم نکو من المصلین۔ دوسری چیز بیان فرمائی ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، چونکہ اللہ رب العزت نے مالدار کے مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے۔ مالداروں کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ غریبوں کی ضروریات کی تکمیل کریں، ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں۔ لیکن یہ آدمی چونکہ غریبوں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتا تھا، ان کو مال سے تعاون نہیں دیتا تھا، ان کے لیے کھانے کا نظم نہیں کرتا تھا، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ہے، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور یہ آدمی غریبوں کی مدد نہیں کرتا ہے، ان کے کھانے کا نظم نہیں کرتا ہے، اس بنیاد پر بھی یہ جہنم میں داخل ہوا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور اہل باطل جس مشغلے میں لگے رہتے تھے ہم بھی اسی مشغلے میں لگے رہتے تھے، یعنی ہم بجائے اس کے کہ قرآنی آیات کو سن کر کے ان پر یقین لاتے، ان کے مطابق عمل کرتے، بلکہ ہم نے یہ کیا کہ دوسرے منکرین کی طریقے سے ہم نے بھی قرآنی آیات کا انکار کیا اور قرآنی آیات کے احکامات پر عمل نہیں کیا، قرآنی آیات کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ اور چوتھی بات فرمائی وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم بدلے کے دن کا انکار کیا کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے۔ بدلے کا دن آخرت کا دن ہے، آخرت کے دن کو ماننا ایسا ہی ضروری ہے اس طریقے سے اللہ کے وجود کو ماننا اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا۔ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کو لائق عبادت مانتا ہوں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، لیکن آخرت کو نہیں مانتا، جنت دوزخ کو نہیں مانتا، عذاب ثواب کو نہیں مانتا، تو وہ آدمی دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہے، وہ خارج ہے۔ تو اس لیے انہوں نے چوتھی بات بتلائی وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم یوم الدین کو، بدلے کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ جب مشرکین سے یہ کہا جاتا تھا کہ انسان کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، تو انہیں اس بات کا تعجب ہوتا تھا کہ جب ایک انسان کو اس کے مذہبی رسوم کے مطابق چاہے جلا دیا گیا ہو، چاہے اس کو زمین کے اندر دفنا دیا گیا ہو، تو جو جلایا گیا اس کی راکھ کو ہواؤں کے اندر اڑا دیا گیا، اور ان ہواؤں کے اندر نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی راکھیں اڑ رہی ہیں۔ اب ان ہواؤں میں سے ان راکھوں کو جمع کر لینا اور پھر ان میں سے یہ امتیاز کرنا کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ مشکل کام ہے۔ جب کسی انسان کو قبر کے اندر دفنا دیا گیا تو کچھ عرصے گزرنے کے بعد اس کا جسم مٹی بن جائے گا، اور ایک نہیں نہ جانے کتنے لوگ اس مٹی کے اندر دفن ہوں گے۔ تو اس مٹی کو یہ سمجھنا، یہ دیکھنا کہ یہ مٹی زمین کی ہے یا کسی انسان کے جسم کی ہے، یہ انسان کے جسم کی ہے تو کون سی انسان کی کون سی مٹی ہے۔ انسان اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کا علم سمجھتے تھے کہ جیسے ہمارا علم محدود ہے، اللہ تعالیٰ کا علم بھی محدود ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ غیر محدود ہے۔
راکھ کہاں کہاں جا رہی ہے وہ اللہ کے علم میں. زمین کا کون سا حصہ کس دن مٹی بن رہا ہے وہ اللہ کے علم میں. جب اللہ کے علم میں اللہ پھر اس کو جمع کرنا اور پھر اس کو جمع کر کے اس سے انسان کو دوبارہ زندہ کر دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس لیے منکرین یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم بدلے کے دن کو چھٹایا کرتے ہیں. ہم کہتے تھے کہ جو کچھ ہونا ہے دنیا کے اندر ہوگا. اگر اعمال صالحہ کیے تو اس کا ثواب بھی دنیا کے اندر مل جائے گا اور اگر اعمال سیئہ کیے تو اس کی سزا بھی دنیا کے اندر مل جائے گی. حالانکہ دنیا دارالجزا نہیں ہے, دنیا دارالعمل ہے. جزا سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو یا جنت کو رکھا ہے, آخرت کو رکھا ہے. حتی اتانا الیقین, یہ کام ہم اس وقت تک کرتے رہے جب تک کہ یقین یعنی موت ہم کو نہیں آ گئی. ساری زندگی ہم نے یہی کام کیا. ان کاموں کی وجہ سے ہمیں جہنم کے اندر داخل کیا گیا. اور جہنم جو ہے یہ تو بڑے عذاب کی جگہ ہے. جہنم کے اندر جو عذاب ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اول تو جہنم کی آگ, اس کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو آگ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے, یہ آگ تو نہ جانے کتنی دفعہ بجھا کر کے دنیا کے اندر بھیجی گئی ہے. جب یہ عالم ہے کہ اگر انسان کے جسم پر ذرا سا آگ لگ جاتی ہے یا چنگاری لگ جاتی ہے تو انسان تڑپ جاتا ہے. تو پھر وہاں اس آگ کا کیا عالم ہوگا. اور وہ آگ ایسی کہ اس کی لپٹیں اس طریقے سے اٹھتی ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے ایک لپٹ دوسری لپٹ کو کھانے کے لیے دوڑ رہی ہے, ایک لپٹ دوسرے کے اندر گڑمڑ ہو رہی ہے. اور اس آگ کی خطرناکی کا عالم کیا ہوگا کہ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. وقودها الناس والحجارہ, جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہوں گے, تو وہ آگ کتنی خطرناک ہوگی. اور پھر اس آگ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو طرح طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. اول تو یہی آگ کا عذاب کچھ کم نہیں ہے, اتنا خطرناک عذاب ہوگا کہ انسان اس کے اندر ڈلتے ہی جل کر کے راکھ ہو جائے گا. لیکن اس کو راکھ بنا کر کے چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ راکھ بن گئے ختم ہو گیا, بلکہ جب وہ ایک مرتبہ جل جائے گا دوبارہ اس کو اثر نو پیدا کیا جائے گا, دوبارہ اس کو اثر نو وجود دیا جائے گا اور پھر دوبارہ اس کو آگ کے اندر جلایا جائے گا. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا, جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان کو عنقریب آگ کے اندر داخل کریں گے. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها, جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم ان کے بدلے دوسری کھال دے دیں گے لیذوقوا العذاب, تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں. اور یہ کھال کی تبدیلی کتنی تیزی کے ساتھ ہوگی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ جب ان کی کھال جل جائے گی تو اس کو تبدیل کیا جائے گا, اور یہ کام اتنی سرعت کے ساتھ اتنی تیزی کے ساتھ ہوگا کہ ایک ساتھ میں 100 مرتبہ اس کھال کو تبدیل کیا جائے گا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تأکل النار كل يوم 70,000 مرة كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا. وہ آگ ایک دن میں 70,000 مرتبہ ان لوگوں کو کھائے گی. جب ان کو آگ کھا چکے گی تو ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم پھر پہلی طرح ہو جاؤ, پہلی جیسی حالت میں آتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب ایک آدمی کو ہوگا, اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ اس کے دونوں قدموں کے نیچے آگ کا ایک انگارہ ہوگا. دونوں قدموں کے نیچے ایک انگارہ ہوگا, لیکن اس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا کہ جس طریقے سے ہانڈی کے اندر پانی رکھ دیا جائے اور وہ پانی آگ پر رکھا جائے, تھوڑی دیر بعد وہ پانی جو ہے کھولنے لگتا ہے, کھڈے لگنے لگتے ہیں, اس میں آوازیں آنے لگتی ہیں. ایسے ہی اس آدمی کے ساتھ بھی ہوگا.
روایات میں بھی آتا ہے کہ ابو طالب کو بھی ایسا ہی عذاب ہوگا، باقی جسم ان کا عذاب سے محفوظ رہے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے قدموں کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر نہ لگا۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے تھے جب ان کے دادا عبد المطلب کی وفات ہو گئی تھی، اور ان کے بعد ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو ابو طالب کی گود میں رہا کرتے تھے، ان کے جسم پر ہر وقت چڑھا کرتے تھے، تو ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر نہ لگا ہو سوائے ان کے قدموں کے۔ اور جس جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر مس ہو جائے اس جگہ پر جہنم کی آگ اثر نہیں کرتی۔ جہنم کی آگ تو بہت دور کی بات ہے، دنیا کی آگ بھی اس پر اثر نہیں کرتی۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روٹی پکا رہی تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ روٹی پکا رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ لاؤ ایک روٹی میں بھی لگاتا ہوں۔ چنانچہ حضور نے اپنے دست مبارک میں آٹا لے کر کے تندور کے اندر روٹی لگا دی۔ اب حضرت فاطمہ ہے کہ انتظار کر رہی ہے کہ روٹی پک جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فاطمہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میں انتظار کر رہی ہوں کہ جو روٹی آپ نے لگائی ہے وہ پک جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہیں پکے گی، اس لیے کہ اس کو میرا ہاتھ لگ گیا ہے، اور جس چیز کو میرا ہاتھ لگ جاتا ہے اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ تو آخرت کے اندر کیسے ممکن ہے کہ جس جسم کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر لگا ہو اس پر آگ لگ جائے؟ صرف قدم محفوظ تھے اس لیے قدموں پر عذاب۔ اور جہنم کے اندر جو آگ کا عذاب ہے وہ اتنا سخت ہے کہ وہ سامنے سے بھی ہوگا، پیچھے سے بھی ہوگا، دائیں سے بھی ہوگا، بائیں سے بھی ہوگا، اوپر سے بھی ہوگا، نیچے سے بھی ہوگا۔ کوئی جہت ایسی نہیں ہوگی کہ جس سے وہ عذاب نہ ہو۔ دنیا کے اندر جو آگ ہوتی ہے وہ نیچے سے اوپر کو جاتی ہے، لیکن اگر اس آگ کے اوپر کوئی بوجھل چیز، بھاری چیز رکھ دی جاتی ہے تو وہ آگ دب جاتی ہے، بجھ جاتی ہے، اور اوپر سے آگ دنیا کے اندر نہیں آتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ اوپر سے بھی آئے گی اور نیچے سے بھی، وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں انسانوں کے ہونے کے باوجود وہ آگ دہکتی رہے گی، ابلتی رہے گی، چاروں طرف سے وہ اس کو جلا کر راکھ کر دے گی اور پھر اس کو بار بار بدلا جائے گا۔ اور یہ آگ ہی نہیں بلکہ اور بھی طرح طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر تیار کر رکھے ہیں۔ آیات اور روایات بتلاتی ہیں کہ جہنمیوں کو جب بھوک لگے گی تو کھانے کے لیے ان کو زقوم دیا جائے گا۔ زقوم ایک درخت ہے جو جہنم کے اندر اگتا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها کانہ رؤوس الشیاطین۔ یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں اگتا ہے اور اس کا خوشہ ایسا ہے جیسے سانپ کا پھن ہوتا ہے، بڑا بھیانک ہوگا، کانٹے دار ہوگا، کڑوا ہوگا، بدذائقہ ہوگا۔ بھوک کی شدت سے اس کو کھائے گا اور پھر جب پانی کی ضرورت ہوگی تو انتہائی کھولتا ہوا گرم پانی اس کو دیا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کھولتے ہوئے گرم پانی کی وجہ سے اس کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے پاخانے کے راستے سے باہر آ جائیں گے۔ جہنم کے اندر سب گرم پانی اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ جہنمیوں کے خون اور پیپ جو بہیں گے وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور یہی نہیں، جہنم کے اندر سانپ بچھو بھی مسلط کیے جائیں گے۔ وہ بھلے ہی دنیا کی سانپ بچھو کے جیسے ہوں شکل کے اعتبار سے، لیکن دنیا کے سانپ بچھو آخرت کے سانپ بچھو کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ آخرت کے سانپ بچھو کے بارے میں
روایات جو بتلاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گناہگار ہے یا غیر ایمان والا ہے اس کے اوپر جہنم کے اس کے اوپر قبر کے اندر جو ہے 99 اجدے مسلط کیے جاتے ہیں جو اس کو نوچتے ہیں, اس کو کھسوٹتے ہیں, اس کو ڈس مارتے ہیں, ڈنک مارتے ہیں, اس کو ڈستے ہیں. اور وہ اتنے خطرناک ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی سانپ ایک مرتبہ قبر سے باہر نکل کر پھنکار مار دے تو زمین سبزے سے محروم ہو جائے گی, کبھی وہ زمین سرسبز تالاب نہیں ہو سکتی. اتنا زہریلا سانپ ہے اور اتنے زہریلے بچھو ہیں. بہت سارے واقعات ہیں جو ان جہنم کے سانپ بچھوؤں کی خطرناکی کو بیان کر رہے ہیں. روایات ہیں, آیات ہیں, طرح طرح کے عذاب جو ہے اس کے اندر بتلائے گئے ہیں کہ جہنم کے اندر کیسے کیسے عذاب اللہ رب العزت نے تیار کر رکھے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے بار بار دعا کیا کریں. اللہ کے نبی نے جو ہمیں دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں میں جہنم سے پناہ کی دعا بھی ہے. جہنم سے پناہ مانگی گئی ہے. جنت کی طلب کے ساتھ ساتھ جہنم سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اور ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جو اعمال انسان کو جہنم سے بچانے والے ہوں. خود بھی ایسے اعمال کریں اور اپنی اولاد کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی ان اعمال کی ترغیب دیں. اس لیے کہ جس طرح ہماری ذمہ داری اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانے کی ہے, اپنے گھر والوں کو بچانے کی بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس لیے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جس طرح اپنی اولاد کی دنیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کو اس قابل بنا کر کے جائیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کو پریشانی نہ ہو, تو ہمیں یہ بھی فکر کرنی چاہیے اگر ہمیں اپنی اولاد سے سچی محبت ہے تو یہ فکر بھی کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد جب مرے گی, ہماری اولاد جب دنیا میں جائے گی تو اس کے بعد ان کا حشر کیا ہوگا. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان اولاد سے ایسے اعمال کرائیں کہ جو جہنم سے بچانے والے ہیں, جو عذاب سے بچانے والے ہیں, جو ان کو جنت کی نعمتوں تک پہنچانے والے ہوں. ایسے اعمال کی ترغیب دے اپنی اولاد. اور ہم سے اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف ہمارے اعمال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا بلکہ ہم سے ہمارے متعلقین کے بارے میں پوچھا جائے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا. اگر ہماری اولاد, ہماری بیویاں, ہماری مائیں یا ہماری بہنیں, ہمارے بھائی اعمال صالحہ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں ان کو بھی اعمال صالحہ کی ترغیب دینی چاہیے. اگر وہ اعمال صالحہ میں کمزور ہیں اور ہم ان کے نگہبان ہیں تو ہم سے بات پرس ہوگی. اس لیے وقت ہے جتنی زندگی ملی ہے وہ زندگی کو کارآمد بنائے جائے, اور یہ رمضان کی جو چند گھڑیاں ہیں ان کو اسی کام کے اندر لگا دیا جائے. کوشش کی جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کاموں سے بچائے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے ہیں یا جو کام جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کیجیے, اس لیے کہ اس مہینے میں جہاں اور کام کرنے ہیں وہاں یہ دعائیں بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے فرمائے اور جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.